نکاح کے ایجاب و قبول پر مرحا نے ایک سادہ سا ہی لباس پہنا تھا، بالکل بھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد جب وہ مسجد سے باہر آئی تو میں نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا، لیکن اس نے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا۔ بیٹھنے لگی تو زین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا مما ڈیڈ کے ساتھ آگے بیٹھے نا، سب کی مما آگے بیٹھتی ہیں، پیچھے میں بیٹھوں گا۔ کہنے لگی زین میں تمہارے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہوں، مگر وہ کہنے لگا نہیں نا مما پلیز ڈیڈ کے ساتھ آگے بیٹھے۔ اسے مجبوراً زید کی بات ماننی پڑی۔ فرنٹ سیٹ پر وہ میرے ساتھ بیٹھ گئی، لیکن نکاح سے پہلے مجھ سے کہہ چکی تھی کہ یہ نکاح وہ صرف زین کے لیے کرنا چاہتی ہے۔ میر تم مجھ سے دور ہی رہو تو بہتر ہے۔ میں نے اس سے کوئی اختلاف نہیں کیا تھا، لیکن دل میں سوچ چکا تھا جانے جگر ایک بار میرے نکاح میں تو آؤ، دوریاں میں خود ختم کر دوں گا۔ گھر کے بجائے میں ان دونوں کو ایک ریسٹورنٹ میں لے کر آیا تھا۔ کہنے لگا کھانا یہیں کھاتے ہیں، گھر میں تو کچھ بھی خاص نہیں پکا ہوا۔ میں نے مینیو کارڈ مرحا کے سامنے رکھ دیا۔ مرحا نے زین سے پوچھ کر کھانا آرڈر کیا۔ بار بار میری نظروں کی وارفتگی مرحا کو نروس کر رہی تھی۔ سینے کے اندر دل نے ادھم مچا رکھی تھی۔ 11 سال اس کو ٹوٹ کر چاہا تھا، اس کے لیے رویا تھا، اسے دعاؤں میں مانگا تھا۔ کیسے ممکن تھا آج نکاح کے بعد میں اس سے نظریں ہٹاتا یا دل کو اس کے جذبوں سے رو کے رکھتا؟ دل تو چاہ رہا تھا گھر جاتے ہی سارے فاصلے مٹا دوں، اسے اس قدر ٹوٹ کر چاہوں کہ اس کی ساری بدگمانیاں دور ہو جائیں۔ لیکن اب وہ یونیورسٹی کی بھولی بھالی سی مرحا نہیں تھی۔ کھانے کے بعد میں اسے گولڈ کی شاپ پر لے گیا۔ زین سے کہنے لگا اپنی مما کے لیے گفٹ تم پسند کرو، میں جانتا تھا وہ کبھی بھی میرے ہاتھ سے کچھ نہیں لے گی۔ زید نے بہت خوبصورت سی انگوٹھی پسند کی تھی، پھر اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کو پہنائی بھی تھی۔ گھر آتے آتے ہمیں رات ہو گئی۔ زین بھی کافی تھک چکا تھا، اس لیے سونے کے لیے اپنے کمرے میں جانے لگا تو مرحا اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی اور اندر جا کر دروازہ لاک کر دیا۔ میں نے ٹھنڈی گہری سانس لی اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہ کمرہ آج تو کچھ زیادہ ہی کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ میں کروٹیں بدلے جا رہا تھا لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ ستمگر اسی گھر میں تھی لیکن دوسرے کمرے میں تھی، اور یہ گھڑی کی سوئیاں جو بڑی سستی سے چل رہی تھیں۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا پتہ نہیں یہ صبح کب ہوگی، کیا مصیبت ہے یار، کیا آج وقت سے پہلے صبح نہیں ہو سکتی؟ ضروری نہیں کہ ہر روز لیٹ ہی صبح ہو۔ مجھے تو ایک ایک پل گزارنا مشکل لگ رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ ایک بار زین کے کمرے میں جاؤں اور صوفے پر بیٹھ کر مرحا کو جی بھر کر دیکھوں۔ 11 سال سے آنکھیں ترسی ہوئی تھیں، 2-4 گھڑی دیکھنے سے دل کو اور آنکھوں کو تسلی نہیں ملتی، لیکن اس نے تو کمرہ ہی لاک کر دیا تھا، اندر جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ کبھی میں سگریٹ پیتا، کبھی سونے کی کوشش کرتا، کمبخت نیند آنکھوں میں تھی ہی نہیں، آتی کیسے؟ آنکھوں سے نیند تو اس وقت سے اڑی ہوئی تھی جب سے مجھے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ مرحا میرے نکاح میں آ چکی ہے۔ تب سے مجھے ٹھیک سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال نہ جانے کب نیند آئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو مرحا اور زین کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر آئے، مرحا خود بھی تیار تھی اور زین بھی یونیفارم پہنے ہوئے تھا۔ مرحا اسے بھی ناشتہ کروا رہی تھی، خود بھی کر رہی تھی۔ زین بڑا خوش تھا، ماں کے ہاتھ سے فرائی انڈا اور بریڈ کھا رہا تھا اور ہر بار اس کا ہاتھ چوم رہا تھا۔ وہ تو ویسے ہی ماں کے لیے ترسا ہوا تھا، اس لیے اس کی خوشی اس کے ہر انداز سے چھلک رہی تھی۔ مرحا بھی بڑے پیار سے اپنے بیٹے کو ناشتہ کروا رہی تھی، ساتھ میں خود بھی چائے کا گھونٹ گھونٹ بھر رہی تھی۔ میں بھی کرسی کھینچ کے وہیں بیٹھ گیا۔ کہنے لگا بیگم صاحبہ مجھے بھی کچھ ناشتے میں مل سکتا ہے کہ نہیں؟ میں نیند میں اٹھ کر آیا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ کہنے لگی آئی ایم سوری، میں تو زین کے ساتھ اسکول جا رہی ہوں، 1 بجے سے پہلے نہیں آؤں گی، زین کی چھٹی پر ہی واپس آ سکتی ہوں۔ یہ سن کر میں نے اسے کچھ حیرت سے دیکھا تھا۔ میں کہنے لگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اسکول کی جاب کرنی چاہیے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگی میں اپنے فیصلے خود کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر کہنے لگی کم آن زین جلدی کرو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ اپنا پرس کندھے پر ڈالا، دوسرے ہاتھ میں زین کا بیگ پکڑا، وہ زین کو اپنے ساتھ باہر لے گئی۔ میں نے بھی تیار ہو کر اپنے لیے ناشتہ بنایا اور کر کے آفس چلا گیا۔
شام کو جب واپس آیا تو ان دونوں کی کھلکھلاتی ہنسی کی آواز سن کر اپنا گھر اپنا لگنے لگا۔ دونوں ہی کارٹون دیکھتے ہوئے ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ میں نے چابی سے جب دروازہ کھول کر دیکھا، زین مرہا کی گود میں سر رکھے سامنے ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہا تھا، اور وہ اس کا سر سہلا رہی تھی، ساتھ ساتھ کارٹون دیکھ کر ہنس بھی رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مرہا نے سلام نہیں کیا۔ سلام کی ابتدا میں نے ہی کی، البتہ زین مرہا کی گود سے اٹھ کے میرے پاس آیا، سلام کا جواب دیا، میرے ساتھ لگ گیا، کہنے لگا ڈیڈ آج پھر لیٹ آئے ہیں۔ میں نے کہا اب کیا ٹینشن ہے تمہیں، اب تو تمہارے پاس تمہاری ماں ہے۔ تو کہنے لگا لیکن آپ تو آپ ہے نا، میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہا تھا۔ آج میں نے مما کے ساتھ خوب مزے کیے ہیں، وہ صبح سے لے کر اب تک کی ساری روداد مجھے سنا رہا تھا۔ مرہا اٹھ کر کھانا گرم کرنے لگی، میں بھی تب تک فریش ہو کر باہر آ گیا۔ زین مرہا کے برابر میں بیٹھا تھا اور مرہا کی دوسری جانب کی کرسی بالکل خالی تھی۔ میں وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر مرہا کے ماتھے پر بل پڑے، ہاتھ سے نوالے بنا بنا کے زین کو کھلا رہی تھی۔ میں بھی اپنا کھانا کھانے لگا، ساتھ ساتھ اسے بھی دیکھ رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد زین اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا، لیکن مرہا ابھی کچن میں ہی کام کر رہی تھی۔ میں کچن میں آ گیا، میں نے کہا ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ کہنے لگی میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں، میں سونا چاہتی ہوں، ویسے بھی آپ کو اپنے کام کرنے کی عادت ہے، آپ خود چائے بنا کر پی لیں۔ مرہا کچن سے باہر جانے لگی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے اپنی جانب ذرا سا کھینچا، وہ بالکل میرے مقابل کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کب تک یوں ہی چلے گا؟ پلیز مرہا، معاف کر دو مجھے، اچھا کہو تو تمہارے سامنے کان پکڑ لیتا ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر کان پکڑ لیا، لیکن وہ زین کے کمرے میں جا چکی تھی۔ میں پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ اپنے چند دوستوں کو میں نے اپنی شادی کی پارٹی کی دعوت دی تھی اور ایک ریسٹورنٹ میں بلایا تھا۔ زین اور مرہا سے بھی میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ دونوں تیار رہیں۔ مرہا بالکل سادگی میں رہتی تھی، میرا جی چاہتا تھا وہ تیار ہو، اس لیے میں نے اسے ایک ساڑی لا کر دی۔ میں نے کہا رات کو پارٹی میں جانا ہے، اس لیے پلیز یہ پہن لینا۔ میرے ہاتھ میں پہلے شاپنگ بیگ زین نے پکڑا۔ اس نے جب شاپنگ بیگ کھولا تو بلیک کلر کی خوبصورت ساڑی دیکھ کر کہنے لگا واو مما، آپ اس میں بہت پیاری لگیں گی، میں بھی بلیک کلر کا پینٹ پہنوں گا۔ میں نے زین سے کہا کہ تمہارے لیے بھی ہے۔ میں نے دوسرا شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھا دیا، وہ اپنے کپڑے دیکھنے لگا۔ مرہا کہنے لگی ان سب کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا میرے دوست پارٹی مانگ رہے ہیں تو کیا انکار کرتا؟ نہیں کر سکتا تھا، تم تیار ہو جانا۔ میں جب گھر پہ آیا تو اپنے کمرے میں چلا گیا، تیار ہوا۔ کچھ دیر بعد میں نے زین کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مرہا نے وہی ساڑی پہنی تھی، لیکن لپسٹک نہیں لگائی تھی، بالکل سمپل تھی۔ میں نے کہا مرہا تیار نہیں ہوئی؟ کہنے لگی میں تیار ہوں، بالوں کا ویسے ہی جوڑا باندھ رکھا تھا۔ میں نے کہا دیکھو تھوڑا سا تیار ہو جاؤ، میرے دوستوں کی بیویاں بھی آئیں گی۔ وہ کہنے لگی میں بالکل تیار ہوں، اگر آپ کو مجھے لے کے جانا ہے تو ایسے ہی لے جائیں ورنہ میں نہیں جاتی۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے اپنے ایک دوست کو راستے سے پک کرنا ہے، اس کو میں میسج کر چکا ہوں کہ میں اس کے گھر آ رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ اپنی بیوی سے کہو کہ زبردستی میری بیوی کو بڑا زبردست طریقے سے تیار کرتے ہیں۔ اس نے میسج میں کہا کہ تم فکر نہ کرو۔ میں نے گاڑی اپنے دوست کے گھر کے باہر کھڑی کی، میں نے کہا چلو اندر آ جاؤ۔ میں ان دونوں کو لے کر اندر آ گیا، وہ بھی تیار تھا اور اس کی بیوی بھی۔ مرہا کو دیکھ کر کہنے لگی بھابھی آپ نے میک اپ نہیں کیا، آپ بہت سمپل لگ رہی ہیں۔ ارے بھائی آپ کے ولیمے کی دعوت ہے اور دلہن ہی سمپل لگے گی تو ایسے اچھا تھوڑی لگے گا۔ یہ سن کر مرہا نے غصے اور حیرت سے مجھے دیکھا تھا، کیونکہ میں نے اسے نہیں بتایا تھا کہ میں ولیمے کی دعوت دے رہا ہوں۔ وہ مرہا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے گئی، اسے بہت اچھا اور خوبصورت تیار کیا، اس کے لمبے گھنے بالوں کو بھی کھول دیا۔ مرہا لاکھ منع کرتی رہی لیکن اس نے ایک نہیں سنی۔ جب مرہا اس کے کمرے سے باہر نکلی تو اسے دیکھ کر میں اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ دل نے وہ شور مچایا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ وہ میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی اور میں نے گاڑی کا شیشہ سیٹ کیا تاکہ اسے دیکھتا رہوں۔ وہ مجھے بڑے غصے سے گھور رہی تھی۔ زین بار بار مرہا کی تعریفیں کر رہا تھا،
مما آپ بہت پریٹی لگ رہی ہیں۔ جب میں اسے ریسٹورنٹ لے کے گیا تو میرے سب دوستوں نے مبارکباد دی۔ سب ہماری تصویریں کھینچنا چاہتے تھے، لیکن وہ تو مجھ سے فاصلہ برقرار کیے کھڑی تھی۔ میرے بہت سے دوستوں نے کہا، بھابھی میر کے ساتھ کھڑی ہو۔ میرے ساتھ کھڑی ہو گئی جیسے کہ کسی اجنبی کے ساتھ کھڑی ہو۔ زین کہنے لگا، مما پلیز کندھے پر ہاتھ رکھے نا۔ وہ بھی ہماری تصویریں کھینچ رہا تھا اور میں تو ایسے موقع کی تلاش میں تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر اپنا بازو بنایا اور اسے خود سے قریب کیا، بالکل اپنے پہلو کے ساتھ لگا لیا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ میں نے محسوس کیا اس کا وجود ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ زین کہنے لگا، مما پلیز مسکرائے نا۔ مشکل سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ جیسے ہی تصویروں کا سلسلہ ختم ہوا، اس نے میرا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا اور مجھ سے پیچھے ہٹ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد سب نے کپل ڈانس کرنا شروع کیا۔ میرے دوست مجھ سے بھی کہہ رہے تھے، لیکن مرہا نے صاف منع کر دیا کہ اسے یہ پسند نہیں ہے۔ لیکن آج میرا دن تھا۔ میں نے سب کے سامنے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا تاکہ کپل ڈانس سے انکار نہ کر سکے۔ زین کا بھی اصرار تھا۔ اس نے اپنا کپ کپاتا برف کی مانند ٹھنڈا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ بے حد نروس تھی۔ میں نے دوسرا ہاتھ اس کی کمر پہ رکھا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھ دیے۔ بہت ہی رومانٹک سا میوزک چل رہا تھا۔ سبھی اپنی بیویوں کے ساتھ کپل ڈانس میں مصروف تھے اور سب کے بچے اس ریسٹورنٹ کے باہر بنے سوئمنگ پول میں بال کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ زین بھی جا چکا تھا۔ میں مسلسل مرہا کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہا تھا، کبھی اس کے چہرے کی طرف۔ میرے دل کی بےتابیاں جوش پر تھیں۔ آہستہ آہستہ مجھ پر بے خودی سی چھانے لگی۔ شاید میرے اختیار میں نہیں تھا، لیکن محبت میں شدت کا عنصر بہت زیادہ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ لوگ بیوی سے نارمل محبت کیسے کر لیتے ہیں۔ میری محبت میں بہت شدت تھی۔ مجھ سے نارمل محبت ہوتی ہی نہیں تھی۔ ابھی بھی یہی تھا۔ کپل ڈانس کرتے ہوئے اچانک سے بے ساختہ میں نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ میرے سینے سے لگ گئی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ اس کی کمر پر میرے ہاتھ گردش کرنے لگے۔ میں نے اس کو اپنے اتنے قریب کر لیا کہ جی چاہتا تھا بس اپنے اندر سما لوں۔ میں اس کی گردن پر جھکتا چلا گیا۔ وہ بار بار بول رہی تھی، میر پلیز اپنی حد کراس مت کرو، لیکن مجھے ہوش ہی کب تھا۔ 11 سال بعد اس کی قربت نصیب ہوئی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کیا نہ کر گزروں، لیکن اس نے مجھے بری طرح سے دھکا دیا۔ میں ایک دم سے پیچھے ہٹا۔ شکر ہے کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے پھر اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مجھے خود پہ کنٹرول رکھنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں کیسے بے خود ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں میوزک بند ہو چکا تھا۔ وہ باہر زین کے پاس چلی گئی۔ میں نے اپنے دوستوں کو الوداع کیا اور مرہا اور زین کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ لیکن آج میرا دل مرہا کو بخشنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ زین راستے میں ہی سو چکا تھا کیونکہ کافی تھک گیا تھا۔ جیسے ہی میں نے پارکنگ ایریا میں گاڑی لگائی، مرہا بلڈنگ کے اندر جا چکی تھی۔ میں نے پچھلی نشست سے زین کو اٹھایا، گود میں اٹھا کر لفٹ تک پہنچا۔ تب تک وہ لفٹ کھول کر اندر جا چکی تھی۔ اوپر گھر میں پہنچ کر میں نے زین کو اس کے کمرے میں لٹا دیا۔ مرہا وہیں کھڑی تھی، دروازے پر، اسی بلیک کلر کی ساڑی میں، شاید میرے کمرے سے باہر نکلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے لحاف زین کے اوپر دیا، اس کا ماتھا چوما اور کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ وہ ابھی بھی ہاتھ باندھے میرے جانے کا انتظار کر رہی تھی کہ میں جاؤں تو وہ دروازہ لاک کرے۔ میں نے بنا کچھ کہے اسے بازو سے پکڑا، اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آیا۔ کہنے لگی، میر میرا بازو چھوڑو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے اپنے کمرے میں لے جا کر میں نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں پہلے بھی تمہیں کلیئر کر چکی ہوں کہ میں نے تم سے نکاح صرف زین کے لیے کیا ہے، اور جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا، میں تمہیں، یہ کہہ کر وہ غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ بتاؤ مجھے۔ اس نے ایک ہی نظر مجھے دیکھا تھا۔ کہنے لگی، جیسے تمہیں نہیں پتا کہ تم نے کیا کیا ہے۔
شکر کرو تمہارے دوستوں کے سامنے میں نے تمہارا لحاظ رکھ لیا، ورنہ میں… یہ کہہ کر وہ باقی کے لفظوں کو چبا گئی۔ میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، ایسا کیا کیا ہے جو میرے لیے جائز نہیں تھا۔ اس وقت تم مجھے غصے میں لال پیلی بڑی اچھی لگ رہی تھی، بڑی حسین لگ رہی تھی۔ کہنے لگی مجھ سے جائز اور ناجائز کی بات مت کرو۔ میں نے کہا تم میری بیوی ہو۔ کہنے لگی مجبوری سے۔ میں نے کہا مجبوری سے ہی صحیح، لیکن بیوی تو ہو نا۔ دیکھو میں تم سے اپنے ہر رویے کی معافی مانگ چکا ہوں، تم سے کی گئی ہر زیادتی کی سزا بھی پا چکا ہوں۔ میں کچھ نہیں جانتا مرحا، میں آج تمہیں بخشنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ 11 سال محبت کے تپتے صحرا میں ننگے پاؤں کس طرح سے کاٹے ہیں، اب جا کے نخلستان ملا ہے۔ آج خود کو سیراب کیے بنا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے مرحا کو خود سے قریب کیا تھا۔ کہنے لگی میر پلیز مجھے چھوڑو، تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا میں اپنی حسین بیوی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، جو آج مجھے اس بلیک ساڑی میں پاگل کر چکی ہے۔ میں اسے اپنی پناہوں میں لے چکا تھا۔ کہنے لگی اگر تم نے اپنی من مانی کی تو کل صبح میں تمہیں اس گھر میں نظر نہیں آؤں گی، میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ جیسے پچھلے 11 سال سے تم میری شکل نہیں دیکھ سکے، اگلے 11 سال بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ وہ رونے لگی۔ اس کی بات کچھ ایسی تھی، میری گرفت اس پر ڈھیلی ہوئی۔ میں نے کہا بڑی ظالم ہو یار تم، کیا مجھ پہ ذرا بھی ترس نہیں آتا؟ اتنی تو سخت دل نہیں تھی تم مرحا۔ میری بات سن کر کہنے لگی تمہاری حویلی کے قید خانے میں جو کچھ میں نے سہا ہے میر بالاج، اس کو سہنے کے بعد میرے سینے میں تمہارے لیے دل نام کی چیز ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا میرا اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں پتا تھا اماں سائیں تمہیں قید خانے میں رکھیں گی، ورنہ میں کبھی تمہیں حویلی چھوڑ کر ہی نہیں آتا۔ جب مجھے پتا چلا کہ اماں سائیں نے تمہیں حویلی کے قید خانے میں قید کیا ہے، اسی دن تمہیں واپس لے آیا تھا، لیکن تمہیں ہوش نہیں تھی۔ تمہیں وہ سب یاد ہے جو تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتی میں نے نہیں کی، میرے گھر والوں نے کی تھی، بس یہ یاد نہیں ہے۔ یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے تمہارا کتنا خیال رکھا۔ میری غلطی بس یہ تھی کہ میں نے معاملے کی تصدیق نہیں کروائی، تمہیں بدلے کے لیے استعمال کرنا چاہا، لیکن میں بھول گیا تھا کہ نکاح کیا تھا تم سے، اور نکاح کا رشتہ چھوٹا نہیں ہوتا، دلوں کی ڈور کو باندھ دیتا ہے۔ تب میں تم سے محبت کرنے لگا، اور مجھے نہیں پتا چلا۔ جب مجھے احساس ہوا تو میں فوراً آیا تھا، تمہیں تمہارے والد سے بھی ملوایا تھا۔ اگر میرے دل میں ذرا بھی نفرت یا غصہ ہوتا تو تمہیں کبھی تمہارے والد سے نہیں ملنے دیتا۔ تمہاری بہت منت سماجت کرتا رہا کہ بس ایک بار مجھے ایک موقع دے دو، لیکن تم نے نہیں دیا۔ تمہاری خواہش پر میں نے تمہیں چھوڑا تھا، اور آج قسمت نے ہمیں پھر سے ملا دیا ہے، تو پلیز میرا امتحان مزید مت لو۔ 11 سالوں میں میں نے رو رو کر خدا سے تمہیں مانگا ہے، حالانکہ میں جانتا تھا کہ تم میرا نصیب نہیں بن سکتی۔ طلاق کے بعد میں تم سے رابطہ نہیں رکھ سکتا، لیکن پھر بھی تمہیں مانگتا تھا۔ بہت تڑپا ہوں میرا، سچ کہہ رہا ہوں، پلیز میری بات کا یقین کرو۔ لیکن وہ اپنا آپ مجھ سے چھڑوا چکی تھی، مجھے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ شاید میری سزا ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سونے کی بہت کوشش کی لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ غصے میں آ کر میں نے نیند کی 2-3 گولیاں کھا لی اور سو گیا۔ اگلے روز شام تک میری آنکھیں نہیں کھلیں، کیونکہ وہ ڈوز کافی ہیوی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ جب مجھے بالکل نیند نہ آئے تو میں ایک میڈیسن لے لوں، لیکن میں 3-4 اکٹھی لے چکا تھا۔ مجھے آوازیں آ رہی تھیں، زین بار بار مجھے ڈیڈ ڈیڈ کہہ کے پکار رہا تھا، اور میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ 24 گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آیا تھا۔ زین رو رہا تھا، مرحا بھی بے حد پریشان تھی۔ میری آنکھیں کھلی دیکھ کر وہ فوراً سے میرے پاس آئی، کہنے لگی پانی پئیں گے آپ؟ میں نے کہا زہر دے دو۔ یہ کہنے کے بعد میں نے زین کو اپنی گود میں بٹھا لیا، اسے پیار کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا ڈیڈ آپ اٹھ کیوں نہیں رہے تھے؟ میں اور مما بہت پریشان ہو گئے تھے، ہم نے ڈاکٹر کو بھی بلایا تھا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ کو کیوں ہوش نہیں آ رہا۔ ڈیڈ آپ کو کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا کچھ نہیں بیٹا، دیکھو بالکل ٹھیک ہوں، تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، تم میرے لیے پریشان مت ہوا کرو۔ وہ میرے سینے کے ساتھ لگ گیا، کہنے لگا میں بہت رویا تھا، مما بھی بہت رو رہی تھی،
ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی کہ آپ ٹھیک ہو جائیں۔ اس کے بعد مرحا میرے لیے ایک گلاس دودھ لے آئی۔ میں نے کہا تم تو پریشان ہو سکتے ہو لیکن تمہاری مما کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو چاہتی ہے مجھے کبھی بھی ہوش نہ آئے۔ میں نے مرحا کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ نظریں چرا گئی، پھر میری جانب دودھ کا گلاس بڑھا دیا۔ میں نے کہا اس احسان کی ضرورت نہیں ہے، بہت ڈھیٹ ہوں میں، اتنی جلدی موت مجھ پر مہربان نہیں ہوگی۔ مرحا نے دودھ کا گلاس زین کو پکڑا دیا، کہنے لگی اپنے ڈیڈ کو پلا دینا۔ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے زین کے ہاتھ سے دودھ لیا اور پینا شروع کر دیا۔ میں نے مرحا سے بات چیت چھوڑ دی تھی۔ اگر کوئی بھی کام ہوتا تو میں زین سے کہتا کہ اپنی ماں سے کہو یہ کر دے، لیکن میں نے نوٹ کیا تھا وہ میرا خیال رکھنے لگی تھی۔ میں روزانہ رات کو نیند کی میڈیسن کھانے لگا تھا، لیکن ایک رات جب میں نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا تو میری میڈیسن غائب تھی۔ رات کا وقت تھا، مجھے میڈیسن کی عادت ہو گئی تھی، بنا میڈیسن کے نیند ہی نہیں آتی تھی۔ میں نے ادھر ادھر ہر جگہ ڈھونڈ لیا، مجھے میڈیسن نہیں مل رہی تھی۔ زین کے کمرے میں گیا تو اس بار اس کے دروازے کو لاک نہیں تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو زین اور مرحا دونوں ہی سو رہے تھے۔ میں نے مرحا کو بازو سے ہلایا، اس کی آنکھ کھل گئی، مجھے دیکھ کے فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی جی کہیے، کچھ چاہیے آپ کو؟ میں نے کہا میری میڈیسن کہاں ہے؟ سائڈ ٹیبل کی دراز میں تھی۔ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، یہ کہتے ہوئے نظریں چرانے لگی۔ میں نے کہا مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے 2 دن پہلے اپنی میڈیسن لی تھی اور سائڈ ٹیبل کے اوپر کے دراز میں تھی۔ میں کئی سال سے وہیں پہ میڈیسن رکھتا ہوں اور وہیں سے کھاتا ہوں، اور آج تک کبھی زین نے میری چیزوں میں گھسنے کی کوشش نہیں کی۔ مرحا میری میڈیسن مجھے دے دو، مجھے سونا ہے۔ کہنے لگی ان کے بغیر سو جائیں، اتنی زیادہ میڈیسن کھانا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیا فرق پڑتا ہے میرے لیے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہے؟ میری میڈیسن واپس کرو۔ کہنے لگی میر مجھے پریشان مت کریں، مجھے نہیں پتا کہاں ہے میڈیسن، جائیں اور جا کے سو جائیں۔ میں نے کہا بغیر میڈیسن کے مجھے نیند نہیں آتی۔ کہنے لگی کیوں نہیں آتی؟ میں نے کہا کیونکہ تم میرے کمرے میں نہیں آتی، تمہیں کچھ کہوں گا تو تمہیں برا لگے گا، میری بیوی ہو تم، جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی یہ تو تم جانتی ہو۔ جب بیوی سے ہی سکون نہ مل سکے تو پھر مرد کو دوائیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، آخر سکون تو چاہیے نا۔ آج کے بعد تم سے تمہاری محبت نہیں مانگوں گا، تم زین کی ماں بن کے رہنا، شوق سے رہو، لیکن پلیز مجھے میری زندگی جینے دو۔ کہنے لگی وہ میڈیسن آپ کے لیے نقصان دہ ہے اور میرے بیٹے کو ماں کے ساتھ باپ کی بھی ضرورت ہے، اس لیے میں آپ کو ایسی کوئی بھی چیز کھانے نہیں دے سکتی جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، میرے بیٹے کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ اس کی بات نے مجھے متعجب کیا تھا۔ میں نے گہری سانس لی، میں نے کہا اگر اتنا ہی خیال ہے نا تو آ کے مجھے سلا دو۔ یہ کہہ کے میں کمرے سے باہر نکل گیا، اپنے کمرے میں آ کر الماری کے دراز دیکھنے لگا، پتہ نہیں کہاں پھینکی تھی اس نے۔ کچن میں چلا گیا، وہاں کے بھی سارے کیبنٹ دیکھ لیے، لیکن میڈیسن کہیں نہیں مل رہی تھی۔ تنگ آ کر لاؤن میں آ کر بیٹھ گیا، ٹی وی لگا کے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے نکلی، میرے پاس آئی، میرے ہاتھ سے ریموٹ لیا، ٹی وی بند کر دیا، میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کمرے میں لے گئی، کہنے لگی لیٹیں۔ میں تو کسی کٹی پتنگ کی طرح وہی کیے جا رہا تھا جیسے وہ کہہ رہی تھی۔ میں بیڈ پہ لیٹ گیا، وہ میرے سرہانے بیٹھ گئی، میرے سر میں انگلیاں پھیرنے لگی، کہنے لگی اپنی آنکھیں بند کریں۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے ہاتھوں کا جادو تھا یا پتہ نہیں کیا، لیکن مجھے نیند آنے لگی۔ جان بوجھ کر میں نے اس کی گود میں اپنا سر رکھا اور آرام سے سو گیا۔ مجھے ہوش ہی نہیں تھا۔ سوچا تو یہ تھا کہ تھوڑی دیر بعد تکیے پہ سر رکھ لوں گا تاکہ وہ بھی آرام کر لے، لیکن میری آنکھ جب صبح کھلی تو ایسے لگا جیسے میرے چہرے پر کسی کے بالوں کے کالے بادل ہیں۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ مجھی پر جھک کر سو چکی تھی، بال کھلے ہوئے تھے، بڑا حسین منظر تھا، جی چاہا وقت یہیں رک جائے۔ میں نے اس کے بالوں کو پیچھے کیا، اس کی آنکھ کھل گئی، فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئی، اپنے بال بنانے لگی۔ میں نے کہا اس عنایت کی وجہ جان سکتا ہوں؟ کہنے لگی پوری رات بیٹھ بیٹھ کے میری کمر تختہ بن چکی ہے، میر میں تھک گئی ہوں۔
میں نے اس کی گود سے سر ہٹا کر تکیے پر سر رکھ لیا۔ وہ اٹھ کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ آج صرف زین اسکول گیا تھا، مرہا نہیں۔ جب میں آفس کے لیے تیار ہو کر باہر آیا تو وہ میرے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے کہا تم اسکول نہیں گئی؟ کہنے لگی نہیں، میں نے جاب چھوڑ دی ہے۔ ناشتہ ٹیبل پر رکھ کر کہنے لگی رات کو کھانے میں آپ کے لیے کیا بناؤں؟ پہلی بار اس نے مجھ سے پوچھا تھا۔ میں نے کہا جو محبت سے بناؤ گی کھا لوں گا۔ آج اس کا رویہ مجھ سے بہت اچھا تھا۔ رات کو اس نے بریانی بنائی، بہت مزے کی تھی۔ زین کھانا کھانے کے بعد سو چکا تھا۔ وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ کہنے لگی کچھ چاہیے؟ میں نے کہا ہاں، سونا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر اس کی نظریں جھکی تھیں۔ برتن وہ دھو چکی تھی۔ میں اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا میری بیوی نیند کی گولی سے بھی زیادہ نشہ رکھتی ہے۔ رات کو بڑی بے خبر نیند آئی تھی مجھے۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ میں نے دھیرے سے اس کے کان کے پاس جا کر کہا مرہا، میں کیا سمجھوں؟ کیا تم مجھے معاف کر چکی ہو؟ کہنے لگی ہاں، مجبوری ہے، زین کی وجہ سے۔ سوچ رہی ہوں کہ اس کے باپ پر یہ احسان بھی کر دوں۔ اس کا وہی نخرہ تھا۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ کہنے لگی میر میں گر جاؤں گی۔ میں نے کہا زین کے باپ کی اتنی پرواہ ہے تو یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ تمہیں گرنے دے گا؟ میں اسے کمرے میں لے آیا۔ کہنے لگی میر پلیز مجھ سے سختی سے پیار مت کرنا۔ میرے ارادے بھانپ کر اس نے ملتجی لہجے میں کہا تھا۔ میں نے کہا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میرا پیار تو ایسا ہی ہے، سارا قصور تمہارا ہے۔ تم اتنی حسین کیوں ہو کہ میں بے خود ہو جاتا ہوں؟ اس لیے اتنا تو سہنا پڑے گا جانے من۔ زندگی اپنی ڈگر پر واپس آ چکی تھی اور بے حد حسین ہو چکی تھی۔ ہم دونوں ڈھیروں باتیں کرتے تھے، بس ماضی کی کوئی بات نہیں کرتے تھے، اور عام میاں بیوی کی طرح ہماری لڑائی بھی ہوتی تھی۔ تب ہمارے بیچ زین آ جاتا تھا۔ میرا اکثر زین سے ہی کہتی تھی کہ اپنے ڈیڈ سے کہو مجھ سے بات نہ کریں اور رات کو دودھ کا گلاس پی کے سویا کریں۔ میں بھی کہہ دیتا تھا کہ زین اپنی مما سے کہو مجھ سے بات نہ کیا کرے اور میری فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ زین بیچارہ بیچ میں بیٹھا بس یہی کہتا رہتا تھا، مما آپ نے سن لیا نا ڈیڈ نے کیا کہا؟ اور کبھی مجھ سے کہتا ڈیڈ آپ نے سن لیا نا مما کیا کہہ رہی ہیں؟ چند ماہ بعد مرہا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ وہ امید سے ہو چکی تھی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میں نے کہا اس بار اللہ سے ایک بیٹی مانگوں گا تاکہ میری بھی کوئی پارٹنر بن سکے۔ زین تو تمہارا سگا ہے۔ میری بات سن کے مسکرانے لگی۔ کہنے لگی بیٹی بھی میری ہی سگی ہوگی، دیکھ لینا میر۔ میں نے کہا جی نہیں، بیٹی باپ سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ ہماری ایسی ہی پیار بھری نوک جھونک چلتی رہتی تھی۔ اللہ نے مجھے اس بار بیٹی دی تھی اور سب سے زیادہ خوش زین تھا۔ زندگی کی خوشیاں جیسے لوٹ آئی تھیں۔ اگر ماضی کے تلخ لمحات کو بھلانے سے زندگی خوشگوار ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ہم انہیں بھلا دیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟